قیامت کے بعد جنت اور دوزخ. آخرت کا تصور اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، زندگی کو ڈسپلن بناتا ہے، منظم کرتا ہے، ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ایک جگہ اس کا جواب دینا پڑے. جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ دیکھ رہا ہے. ایک انسان ایک فرد کو قتل کرتا ہے تو اس کی سزا دنیا میں کتنی ہو سکتی ہے؟ ایک ہی مرتبہ قتل کیا جانا ہو سکتی ہے نا. جو 1000 لوگوں کے قاتل ہیں، جو لاکھوں لوگوں کے قاتل ہیں، کیا ان کو بھی وہی سزا ملے گی؟ تو دنیا میں کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ جس میں سزا بھی پوری مل سکے اور جزا بھی پوری مل سکے. اس کے لیے عقل بھی محسوس کرتی ہے کہ ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے نیکیوں کی جزا دے گا اور جس جرم میں اس کی پکڑ ہوگی. لہذا آخرت کا تصور ذمہ دار بناتا ہے. جن کا یہ تصور نہیں ہوتا پھر وہ شتر بے مہار جو چاہیں کرتے پھریں. پھر اس کے بعد معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاملات کی پھر اور تفصیلات ہیں. انہی میں اجتماعی نظام زندگی کی تمام ہدایات ہیں. آپ سورہ بقرہ سے شروع کریں. ہم نے یہاں دور تفسیر میں یقیناً جو لوگ شریک رہے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. مولانا عبدالحق ہاشمی صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جزا عطا فرمائے کہ انہوں نے یہاں قرآن پاک کی تفسیر کو بھی بیان کیا، تشریح بھی کی، سمجھانے کی کوشش کی. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ احکامات ہیں، اجتماعی احکامات ہیں. اب قرآن پاک پہ ہمارا ایمان ہے، ہم نے اسے پڑھا ہے، اس کو سنا ہے، اس سے عقیدت ہے، لیکن یہ کتاب اس وقت بہت ساری چیزیں خود ہمارے مسلمانوں کے معاشرے میں اس کے احکامات معطل ہیں چونکہ سسٹم موجود نہیں ہے. جبکہ پاکستان تو وہ ملک ہے جس میں آئینی طور پر ہم نے یہ قبول کر لیا ہے کہ ہم اللہ کی حاکمیت کو مانتے ہیں. یہ بھی بڑی کامیابی ہے، یہ بھی نہیں ہونے دے رہے تھے. لیکن آئینی طور پر تو تسلیم کرتے ہیں، عملی طور پر نظام قائم نہیں کرتے. اور چند افراد کروڑوں انسانوں کے اوپر حاکم بن جاتے ہیں. وہی سیاست میں آگے، وہی طاقت میں آگے، وہی فوج میں آگے، وہی بیوروکریسی میں آگے، وہی جاگیردار اور وڈیرے، وہی بڑے بڑے سرمایہ کی طاقت سے لوگوں کو غلام بنانے والے. اور ان کمپنی بنی ہوئی ہے اور یہ کمپنی پوری کی پوری پاکستان کو چلاتی ہے. اور نہ تعلیم اور نہ تربیت اور نہ عدل اور نہ انصاف، جو قرآن پاک کی بنیادیں ہیں ان سب سے ہمیں محروم کیا ہوا ہے. ظلم اور فساد اور انسانوں کے درمیان تقسیم اور تقسیم در تقسیم، یہ سارے کام وہ کرتے ہیں. اور ایسے افراد جو عام لوگ ہیں وہ ان کا شکار ہو جاتے ہیں، زندہ باد مردہ باد کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ لوگ ہمیں کس طرف لے کر جا رہے ہیں، ہماری تمناؤں کا خون کر رہے ہیں. اس لیے اس قرآن پاک کا، اس پر ایمان لانے کا، اس سے محبت کرنے کا، اس سے عقیدت رکھنے کا، اس کو پڑھنے کا اور سمجھنے کا، تراویح میں اس کی تلاوت کرنے اور سننے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے. اس کے احکامات موجود ہیں کتاب میں لیکن نافذ نہیں ہے. جب نافذ نہیں ہے تو ہر مسلمان کے اوپر یہ واجب ہے کہ اس کو نافذ کرنے کا سسٹم بنائے. ہم خود تو نہیں نافذ کر سکتے سارے. جن چیزوں کا تعلق ریاست اور حکومت سے ہے وہ ہر فرد کیسے کرے گا؟ وہ تو فساد ہو جائے گا. اسی لیے تو سسٹم چاہیے. اس لیے جو بات کر رہے تھے نا بدل دو نظام، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اسی لیے جماعت اسلامی بنی، اسی لیے لوگوں کو یہ شعور دیا. یہ کوئی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی جماعت کا نہیں کہ ایک جماعت کو ہٹا کے دوسری جماعت کو لانا ہے. یہ اسلام کے نظام کے قیام کی جد و جہد کرنی ہے. اس لیے ایک منظم طریقے سے ہم یہ کام کرتے ہیں. تو جب تک یہ پیغام ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہم جماعت اسلامی کو بھی ایک پارٹی کے طور پر سمجھیں گے جس طرح اور لوگ ہوتے ہیں. یہ ایک مشن ہے، یہ دین کا تقاضا ہے، یہ قرآن کی پکار ہے، اور اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے ہمیں جد و جہد کو تیز تر کرنا ہے. اس لیے میں مختصر کرتے ہوئے آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ بات سمجھ جائیں گے تو پھر اس قرآن پاک کو اپنے جسم و جان کا حصہ بنائیں گے، اپنے معمولات کا حصہ بنائیں گے، اپنے گھر کا حصہ بنائیں گے، اور ایک دوسرے کو نصیحت بھی کریں گے، سمجھائیں گے بھی، بتائیں گے بھی. اور خاص طور پر اپنی اس پوری نسل کو جو ہمارے ہاتھوں میں پروان چڑھ رہی ہے، جس کا حساب ہمیں اللہ کو دینا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے
ساتھ چلنے والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے ساتھ اپنے ماتحتوں کو، اہلیکم نارا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے ساتھ چلنے والوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن، جس کا فیول خود انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ایسے حاضر باش مستعد قسم کے فرشتے ہوں گے جو اپنے معمولات انجام دے رہے ہوں گے اور اس آگ سے نکلنے نہیں دیں گے، اس کے مطابق کام کریں گے جو اللہ کا حکم ہوگا. ڈٹے رہیں گے، وہ اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو بس اللہ رب العالمین کے آگے جھکیں، دعا کریں، استعانت طلب کریں، گناہوں سے توبہ کریں. اللہ کی رحمت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ہاتھ صبح پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو میری طرف آئے اور میں اسے معاف کروں، اور شام تک اس کے ہاتھ پھیلے رہتے ہیں. پھر وہ شام کو اپنی رحمت کے ہاتھ پھیلاتا ہے اور صبح تک اس کے ہاتھ پھیلے رہتے ہیں کہ کون ہے جو میری طرف رجوع کرے اور میں اسے معاف کروں. اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے یہ ہاتھ پھیلاتا رہے گا حتیٰ یہ کہ سورج مغرب سے طلوع ہے. گویا قیامت تک اللہ تعالیٰ یہ کام کرے گا. یہ تو بندہ ہی نالائق ہے کہ وہ اللہ سے رجوع نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا. تو بس ہمیں اللہ توبہ بھی توفیق دے، دین سے جڑنے کی بھی توفیق دے، اور دین کے اس مشن کو سنبھالنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں قاری صاحب کو، قاری گور رحمان صاحب. اللہ تعالیٰ ان کے لہن کو، ان کی قرآن پاک کے پڑھنے میں بہت برکت عطا فرمائے. اللہم زد فزد، اضافہ فرمائے. شیطان لگا رہتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے، ان وسوسوں سے بچائے، اور یہ اسی طرح سے قرآن پاک پڑھتے رہیں، کانوں میں رس گھولتے رہیں، اور ہم اللہ کے دین سے قریب ہوتے رہیں. ہمارے قاری وقار چترالی صاحب بھی ماشاءاللہ، یہ منصورہ جامع مسجد کی اور اہل منصورہ کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے اچھے قراء حضرات، اتنا اچھا پڑھنے والے اور اتنے اچھے لوگ بھی ہیں. یہ ماشاءاللہ یہ ہمیں عطا کیے ہیں. اور اسی طرح ہمارے یہ مجیب اللہ سامع صاحب تشریف فرما ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بھی کوشش کو قبول فرمائے. دیکھیں قرآن پاک کا یہ جو حفظ بھی ہے نا، یہ بڑا مشکل. حافظ صاحب سے میں پوچھ رہا تھا آپ نے کتنے سال قرآن پاک سنایا، انہوں نے بتایا سب ملا کے کچھ 46 سال انہوں نے قرآن پاک سنایا، حافظ ادریس صاحب نے، جس میں سے 15 سال تو یہاں منصورہ میں ہی سنایا. تو جو جتنا بھی پکا کر لیں آپ، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ محنت نہ کریں اور ایسے ہی رہے، دوسرا یہ کہ جتنا بھی پکا کر لیں لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ بندہ اس قرآن کو پڑھتا ہے. ورنہ ہمارا کیا بس ہے، اتنی بڑی کتاب جو ہے وہ لفظ بلفظ، حرف بحرف، زیر زبر پیش اس کو پڑھتے رہیں تو غلطیاں ہوتی ہیں. اور یہ غلطیاں اس بات کا اعلان ہوتی ہیں، یعنی اگر آپ کو یاد ہے اور غلطی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ اس بات کا اعلان ہے کہ آپ خود کچھ نہیں ہیں، یہ اللہ کی مدد سے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اللہ سے توبہ اور استغفار بھی کرنی چاہیے. غلطی اگر کوئی ہے تو وہ معاف کرنے والا ہے. تو قرآن پڑھیں، قرآن کا شوق پیدا کریں. اور ویسے بھی اب جو یہ پورا شیطانی چکر پوری دنیا میں چل رہا ہے، آپ نے ابھی سنا ہوگا نا کہ یہ جو ایپسٹین فائل کا نام سنا ہے، اس میں کیا گندگیاں اور بےہودگیاں اور شیطانی چکر ان لوگوں نے پھیلائے ہوئے ہیں. اور یہ بڑے صاف ستھرے بن کر پوری دنیا کے سامنے آتے ہیں. یہ بڑے بڑے تجارتی کمپنیاں جو بلینئرز ہیں، بلین ڈالرز، سینکڑوں بلین ڈالرز کی جن کی کمپنیاں ہیں، جو دورے بھی کرتے ہیں مختلف ملکوں کے، اور انسانی حقوق کے حوالے سے بہت ساری این جی اوز بھی بنائی ہوئی ہیں. اور حال یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں اس میں ان کا خون بھی پیتے ہیں، ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں. یہ گندگی، شیطان کے پجاری ہیں، یہ ورشپ کرتے ہیں باقاعدہ شیطان کی. اور انہوں نے اپنا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے پورا. یہ یہود میں بھی ہیں، یہ نصارہ میں بھی ہیں، اور خود انہیں اپنی کرسچینٹی کے خلاف بھی ایک فرقہ بنا کر یہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں. یہ ایک زائنسٹ وہ ہیں، صہیونی وہ ہیں جو یہودی ہیں، ایک صہیونی وہ ہیں جو عیسائی ہیں. اور وہ پوری دنیا میں اس طرح سے جو ہے وہ اپنی اجارتداری، اس شیطان کی حاکمیت قائم کرنا چاہتے ہیں. تو ان سے بچنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ اللہ کی پناہ میں آئیں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، ان کو دین سے قریب کریں، ان کو قرآن سکھائیں، ان کو دعائیں سکھائیں، اور ان کو دین کی جد و جہد پہ لگائیں. ورنہ نہیں بچ سکیں گے. نیکی کے کاموں میں لگا دیں ان کو کہیں کہ اچھی اچھی چیزوں کو جو ہے وہ مسجد کی بنیاد پر کمیٹیاں بنائیں.
اور بچوں کو جو ہے وہ ان میں کمپٹیشن پیدا کریں. تو اس لیے میں ابھی اس موضوع پہ تو بات نہیں کر رہا کہ جو اس وقت یلغار کی ہوئی ہے کفر نے. کبھی فلسطین میں 80-90 ہزار لوگوں کو شہید کر دیا, ابھی ایران پہ حملہ آور ہیں. تو قرآن پاک کی جو ہم نے تلاوت کی ہے اس میں تو اس حوالے سے بھی پوری رہنمائی موجود ہے. جہاد بھی ہے اور قتال بھی ہے. تو یہ جہاد اور قتال تو ریاست کرتی ہے, اور ریاست تلقین بھی کرتی ہے کہ جہاد ریاست کے تحت کیا جاتا ہے. تو جب یہ ریاست تلقین کرتی ہے تو کرتی کیوں نہیں ہے؟ جب وہ نہیں کرے گی تو پھر جگہ جگہ لوگ خود شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے اس قرآن پاک میں تو جہاد بھی ہے, قتال بھی ہے, اس میں تو ذات بھی ہے, معاشرہ بھی ہے, خاندان بھی ہے, نظام بھی ہے. بس اس قرآن سے جڑیں, سیکھیں اور سکھائیں, پڑھیں اور پڑھائیں, اپنے دل کو منور کریں, اپنے اخلاق کو درست کریں اور اس کا پیغام لے کر پوری دنیا پہ چھا جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. میں طلحہ ادریس بھائی سے درخواست خواہ ہوں کہ وہ بھی آگے کرسیوں پہ تشریف لے آئیں. طلحہ ادریس بھی اگر یہاں تشریف رکھتے ہیں تو